پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میرے اچھے سے بال کٹنگ کر دو. نہیں سمجھ آئی سمجھ؟ آپ ایک موچی کے پاس جائیں اور کہیں کہ میری اچھے سے ہیئر کٹنگ کر دو, تو وہ موچی کیا بولے گا؟ بھائی میرا کام جوتے سلنا ہے, پھٹے ہوئے جوتے اگر تمہارے پاس ہیں, جوتیاں ہیں تو وہ لے آؤ, وہ میں سی دوں گا, لیکن میں تمہاری ہیئر کٹنگ کر سکتا نہیں. چلو آپ یہ بھی چھوڑو, ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور اس کو بولو کہ بھائی میں نے جو ہے وہ جہاز موڑنا ہے, پائلٹ کو. وہ ڈاکٹر بولے گا بھائی میں نے MBBS کیے, میں تجھے دوائیاں تو لکھ کے دے سکتا ہوں لیکن جہاز اڑا سکتا نہیں. آپ جائیں گے کبھی ایسے موچی کے پاس بال کٹوانے کے لیے؟ کوئی ایک چلا جائے, جائیں گے, آپ بولیں گے انسلٹ ہو جائے گی میری کہ میں موچی کے پاس جا کر بولوں کہ میں نے بال کٹوانے, موچی بھی مجھے ذلیل کرے گا اور میں خود بھی ذلیل ہو جاؤں گا, جو بھی سنے گا وہ مجھے بے وقوف کہے گا, وہ پاگل کہے گا. بھائی اگر آپ نے اپنے بال کٹوانے ہیں تو آپ جاتے ہیں ہیئر ڈریسر کے پاس, آپ جاتے ہیں نائی کے پاس, آپ جاتے ہیں حجام کے پاس. آپ کو جوتے سلوانے ہیں آپ جاتے ہیں موچی کے پاس, آپ نے جہاز میں سفر کرنا ہے تو آپ سہارا لیتے ہیں پائلٹ کا, آپ کو دوائیاں چاہیے تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو جب علم حاصل کرنا ہو تو پھر عالم دین کے پاس جائیں گے یا انجینئر اور پلمبر کے پاس جائیں گے؟ جب علم حاصل کرنا ہو تو آپ انجینئر اور پلمبر کے پاس جائیں گے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آج ہمارے دین کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ جو فیلڈ کے نہیں ہیں انہوں نے دین کو سنبھال لیا ہے. کوئی انجینئر ہمیں دین سکھا رہا ہے تو کوئی ڈاکٹر ہمیں دین سکھانے آ رہا ہے. کوئی انجینئر ہمیں دین سکھا رہا ہے اور کوئی ڈاکٹر ہمیں دین سکھانے آ رہا ہے. ابے بھائی ڈاکٹر کا کام معدے چیک کرنا ہے, ڈاکٹر کا کام جسم چیک کرنا ہے. ڈاکٹر وہ کوئی سا بھی ہو, ڈاکٹر کا کام جسم چیک کر کے دوائی لکھنا ہے, دین بتانا. دین بتانا نہیں ہے. دین بتانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا علماء میرے دین کے وارث ہیں. حدیث ہے علماء میرے دین کے وارث ہیں. بھائی آپ کا وارث کون ہے؟ آپ کی اولاد آپ کی وارث ہے نا. آپ کا گھر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کی وراثت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہ علماء کے پاس ہے. جب عالم وارث ہے تو پھر کیا ڈاکٹر اور انجینئر آپ کو دین سکھائیں گے؟ آج کے نیو جنریشن کے لوگ اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں انجینئر کو سنتے ہیں, فلاں ڈاکٹر ہمیں سنانے کے لیے آ رہا ہے, وہ ڈاکٹر سنانے آ رہا ہے جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے, وہ ڈاکٹر ہمیں علم سکھانے آنے والا ہے جو معاذاللہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. آیت نمبر فلاں تو فلاں تو فلاں تو حدیث نمبر فلاں تو فلاں. ہمارا مسلمان کہتا ہے کتنا علم والا ہے, بغیر دیکھے بتا رہا ہے. گوگل کا زمانہ ہے, وہ ذرا بتا رہا ہوں, گوگل پہ سرچ کر لیا کرو, ایک آیت بھی صحیح ہو تو پھر بولنا. یاد رکھیں جب تک بے وقوف زندہ ہے نا تو عقل مند کبھی بھوکے مرے گا نہیں. عقل مند کبھی بھوکے نہیں مرے گا. عقل مند جو ہے نا یہ آپ کے عقلوں سے کھیلتے ہیں. فلاں حدیث, فلاں جگہ, فلاں مقام, فلاں پیج, فلاں صفحہ, فلاں سطر, آپ کہتے ہو واہ واہ کیا علم ہے. کیا علم, ایسا علم ہے جس علم نے تمہیں یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے پہ مجبور کر دیا. میں کہتا ہوں بہت علم ہے, بہت علم ہے, بہت علم ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا تمہارا علم اس قابل ہے کہ تم اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو؟ اگر اس کو تم علم کہتے ہو تو تمہارا علم تمہیں مبارک ہو, ہمیں تو حسین کا در مبارک ہے. اگر تمہارے نزدیک یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے تو اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے, اور ہمارے لیے تو ہمارا امام حسین ہے, ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہے, ہمارا حشر حسین کے ساتھ. اب جس کی مرضی, جس کی مرضی. لیکن یاد رکھیں دین کس سے سیکھنا ہے؟ عالم دین سے سیکھنا ہے. دین کس سے سیکھنا ہے؟ دین کس سے سیکھنا ہے؟ عالم دین سے سیکھنا ہے. اور اس عالم دین سے سیکھنا ہے جس نے عشق رسول کے ساتھ علم کو حاصل کیا ہو. اور ہاں رسول اللہ کے عشق کے بغیر علم کبھی مکمل ہو سکتا نہیں. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں کوئی تیرا میرا.